السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت میں ہوں گے۔ خوش آمدید ہے میرے چینل پر۔ آج ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جس حال اور جس جگہ پر بھی ہو، اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرے۔ اپنی زندگی کو اللہ پاک کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اسی میں عزت، سکون، راحت اور کامیابی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آزمائش، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے 7 بابرکت نام کون سے ہیں جن کے ذکر سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق میں خوشحالی اور برکت نازل ہوتی ہے، آسمان و زمین کے خیر و برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، رزق کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ رازق صرف اللہ ہے۔ ہم رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں مگر رازق کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ جب رازق راضی ہوگا تو رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے، ترقی دینا چاہے، کامیابی دلانا چاہے، لیکن اللہ کے ہاں اور اس کے لیے فیصلہ نہ ہو تو دنیا کا کوئی طاقتور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر دنیا کے سب لوگ مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا فیصلہ نہ ہو تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ یقین دل میں اتر جائے کہ دینے والا، لینے والا، عزت دینے والا اور کامیابی عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، تبھی دل سے دعا نکلتی ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ آج ہم دنیاوی ساز و سامان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، خوبصورت لباس، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون اور برکت صرف اللہ کی رضا اور اس کے نام کے ذکر میں ہے۔ کھانے پینے کی خواہشات سب کی ہوتی ہے، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی سواری، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی رازق ہے، وہی عزت دیتا ہے، راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، صحت دیتا ہے اور خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تب ملتا ہے جب ہم اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں۔ آج ماننے والے سب ہیں کہ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، مگر اللہ کی ماننے والے بہت کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں کا شکار ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تبھی اللہ کی طرف سے ہماری قسمت میں عزت، راحت، سکون اور خوشیوں کے فیصلے ہوں گے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ کے سائے میں گزارنے کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری زندگیوں میں وہ رنگ باقی نہیں رہا جو ایک سچے مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہمارے اخلاق کمزور ہے، کردار کمزور ہے، رہن سہن اور معاشرت غیر اسلامی ہو چکی ہے۔ آج ہماری زندگیاں مغربی انداز کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم نماز کے پابند نہیں رہے، ہمارے گھروں میں لباس و انداز غیر شرعی ہو گئے ہیں۔ ہماری خواتین اور بچے مغربی کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے اور ہم مغربی طرز زندگی کو اپنا معیار سمجھنے لگے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ایمان اور کلمہ کی دولت اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ یہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کافر دنیا میں مزے کر رہا ہے، سکون سے جی رہا ہے، لیکن مومن کی اصل کامیابی دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ مسلمان کی اصل منزل جنت ہے، یہ دنیا تو بس ایک عارضی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق گزاریں اور اس کو راضی کریں۔ اس دنیا کی مثال بالکل ایک مسافر خانے جیسی ہے، جیسے کوئی مسافر ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے ویٹنگ روم میں بیٹھ جائے۔ اسے معلوم ہے کہ چند لمحوں بعد اس نے یہاں سے جانا ہے، مگر اگر وہ بیوقوفی سے اس کمرے کو سجانے لگ جائے، نئی قالین بچھا دے، قیمتی صوفے رکھ لے، پردے بدل لے، تو دیکھنے والے ضرور کہیں گے کہ یہ کیسا نادان ہے۔ کہنے کو تو اسے کچھ ہی دیر بعد جانا ہے، مگر پھر بھی اس پر اتنا خرچ اور محنت کر رہا ہے۔ بالکل یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اجازت نہیں لیں گے کہ جانا ہے یا نہیں جانا۔ جب وقت پورا ہوگا وہ آ کر روح قبض کر لیں گے۔ پھر بھی ہم اپنی تمام توانائیاں گھروں کو سنوارنے، پردے بدلنے، ڈیزائن تبدیل کرنے اور فانی دنیا کو بہتر بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب محض وقتی ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میری بہنوں، اس غفلت سے نکلے، اپنی محنتیں اور صلاحیتیں دنیا کی زیب و زینت پر نہیں بلکہ نیک اعمال پر لگائیں۔ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، انہیں نماز کا عادی بنائیں،
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو کر اگر نہ پڑھے تو سختی کرو۔ لیکن افسوس آج ہماری ساری فکر اور محنت دنیا کے پیچھے ہے، جبکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں قبر کی زندگی بہت طویل ہے، قیامت تک ہمیں وہی رہنا ہے۔ اس لیے اصل تیاری دنیاوی زیب و زینت نہیں بلکہ نیک اعمال ہے، تاکہ اللہ کے حضور سرخرو ہو سکے۔ تو بہنوں، جب قبر میں ہمارے پاس نہ سامان ہوگا نہ ہی نیک اعمال، تو ہم قبر میں کیسے گزارا کریں گے؟ اس کی فکر کریں، موت کو یاد کریں، کیونکہ موت ہر وقت ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ کب ہمارا وقت پورا ہو اور ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی دھوکے میں نہ پڑے بلکہ موت، قبر، آخرت، جنت اور جہنم کے تذکرے کریں، تاکہ ہمارے دل میں جنت پانے کا شوق اور جہنم سے بچنے کا خوف پیدا ہو۔ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر ہماری زندگیوں میں سکون، راحت، عزت اور کامیابیاں آئیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں، آزمائشوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اب وہ 7 بابرکت نام جو آپ نے روزانہ اپنی تسبیح میں پڑھنے ہیں، یا فتاح، یا ودود، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا رزاق، یا سلام، یا غنی، یہ اسماء مبارک کی روزانہ تسبیح کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔